بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا۔ اور کوئی جان جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے ناحق نہ مارو، اور جو ناحق مارا جائے تو بے شک ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے، تو وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، ضرور اس کی مدد ہونی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک دوسرے کو مار ڈالنے سے بچنے کا حکم فرمایا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ناحق قتل مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جان کو ناحق مار دیتا ہے تو گویا وہ ساری انسانیت کو مار دیتا ہے، اور جو کسی مرنے والے کو، جو ان قریب مرنے والا ہے، اس کو زندہ کرتا ہے تو گویا ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر ناحق قتل کیا تو اس کی جزا جہنم ہے، اس میں وہ رہے گا، داخل ہوگا۔ قتل بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قتل کے گناہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا گناہ قرار دیا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو ناحق قتل کرنا گویا کہ ساری انسانیت کو برباد کرنا ہے، ساری انسانیت کو ہلاک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی جان جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے، یعنی یہ مسلمان ہے، اس کو قتل نہیں کر سکتے، کافر ہے، اسلامی مملکت میں ذمہ یعنی ٹیکس دے کر رہ رہا ہے، یا اس کا معاہدہ ہے اس کے ساتھ وہ رہ رہا ہے، اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ ہم آپس میں مل جل کے رہتے ہیں تو ایک دوسرے کو قتل نہیں کر سکتے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس کے قتل کرنے کی اجازت دی گئی ہے اسے قتل کیا جا سکتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ مرتد ہے، یعنی جو مسلمان اسلام سے پھر جائے اس کو 3 دن تک قید رکھا جائے گا، سمجھایا جائے گا، اس کے دل میں شکوک و شبہات جو ہے انہیں دور کیا جائے گا۔ 3 دن کے اندر وہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو آزاد کر دیا جائے گا، نہیں مانتا ہے اگر مرد ہے تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور دوسرا کون ہے؟ اور دوسرا جس نے کسی کو ناحق قتل کیا، مرڈر کر دیا کسی کا، تو اس کے بدلے میں اس کو جو ہے قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ تو یہ باغی ہے جو اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرے یا اسلام کے خلاف بغاوت کرے، اس کو بھی جو ہے مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہاں، جن کا قتل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ لیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا بھی قتل ہے،
جہاں اسلامی حکومت ہو، اسلامی قانون جہاں چلتے ہو، تو وہاں پہ اگر یہ قانون رائج ہے اسلامی مملکت میں تو پھر اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ رجم کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حق ہے تو مارو، ناحق نہیں مار سکتے، ناحق نہیں مار سکتے۔ اب جو ناحق مارا گیا اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا جو ناحق مارا جائے تو بے شک ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے، یعنی کسی نے کسی کو قتل کر دیا، قتل کرنے والے قاتل کہتے ہیں، اور جو قتل ہو چکا ہے اس کو مقتول کہتے ہیں۔ تو جو مقتول کا وارث ہے اب وہ قاتل سے بدلہ لے گا، شریعت نے اس کو حق دیا ہے کہ وہ اپنے مقتول کا بدلہ لے۔ اب فرض کیجئے مقتول کا کوئی ہے ہی نہیں پیچھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی حکومت کو یہ کہا ہے، حکومت کو یہ کے لیے واجب قرار دیا ہے کہ جس کو قتل کیا گیا ہے اس کا تم بدلہ لو قاتل سے۔ اگر کوئی نہیں بھی ہے تو پھر تم حکومت ہو، چلا رہے ہو، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ مقتول کے قاتل کو سزا دو۔ مقتول کے قاتل کی سزا کیا ہے؟ سزا تو یہی ہے کہ قتل کے بدلے قتل کے بدلے کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر وارثین دیت پہ راضی ہو جائے، خون بہا پہ راضی ہو جائے، کچھ لین دین پہ راضی ہو جائے، تو پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ کچھ لے دے کے معاملہ رفع کر دو۔ اگر یہ ہے کہ مقتول کے وارثین معاف کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم قتل کا بدلہ قتل لینا چاہتے ہیں، نہ دیت لینا چاہتے ہیں، بلکہ تم کو معاف کر دینا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی اختیار دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے لوگو تمہارے لیے قصاص لینے میں، یعنی قتل کا بدلہ قتل لینے میں ہی زندگی ہے۔ کیسے؟ اگر ایسی ہوتا گیا کہ قتل کے بدلے میں پیسے دے کے چھڑا لیتے گئے لوگ تو پھر قتل عام ہو جائے گا، معاف کر دیتے رہے تو پھر قتل عام ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قتل کر دیا جائے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دو، یہ قتل کا جرم رکے گا، ورنہ اگر تم معاف کرتے گئے اور پیسے لے کے چھوڑتے گئے تو پھر یہ قتل کا جرم کیا ہوگا؟ بڑھتا چلا جائے گا۔ تمہارے لیے قصاص لینے میں، قتل کا بدلہ قتل لینے میں ہی کیا ہے؟ حیات ہے، لوگوں کی زندگیاں اس میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو وہ جو وارث ہے وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا؟ زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا تھا تو جس کو قتل کیا گیا ہے مقتول اگر وہ سردار ہوتا تھا تو جس نے قتل کیا ہے اس کو بھی قتل کرتے تھے، اس کے رشتہ داروں کو بھی قتل کر دیتے تھے، یا ایک کے بدلے دو کو قتل کرتے تھے، یا جس نے قتل کیا ہے اگر وہ ہلکا آدمی رہتا تو کہتے ہیں نہیں ہم اس کو قتل نہیں کریں گے، اس کے گھر کا جو اہم آدمی ہے، ذمہ دار آدمی ہے، ہم اس کو قتل کریں گے۔ یا اگر کوئی قتل کرتا تھا تو کہتے تھے ہم صرف قتل نہیں کریں گے، اس نے بے دردی سے قتل کیا ہے، ہم اس کے ناک کو کاٹیں گے، ہم اس کے کان کو کاٹیں گے، اس کے ہونٹ کو کاٹیں گے، اس کے ہاتھوں کو کاٹیں گے، دردناک تکلیف دیں گے، اس کے بعد اس کو قتل کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے سخت منع فرما دیا، فرمایا جب قتل کا بدلہ قتل لو تو حد سے آگے نہ بڑھو، انہ کان منصورا، ضرور اس کی مدد ہونی ہے۔ یعنی وارث جس کے آدمی کو قتل کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ وارث کی مدد فرمائے گا، اگر وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے انصاف چاہے گا، اپنے مقتول کا بدلہ لینا چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرما ہی دیا، کیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، لہٰذا اسے قتل کر دیا جائے۔ قاضی اسلام، حکومت اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پابند فرمایا کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، لہٰذا قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کی ہے؟ وارث کی مدد فرمائی ہے۔ روئے زمین پر پہلا قتل جو ہوا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں ہوا تھا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا انہی سے ہی انسان کی
نسل چلی ہے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو صبح اور شام لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، جوڑا، لیکن اس وقت کی شریعت کا حکم یہ تھا کہ جو لڑکا صبح پیدا ہو تو شام میں پیدا ہونے والی لڑکی سے اس کا نکاح کیا جائے، اور شام میں جو لڑکا پیدا ہو رہا ہے صبح پیدا ہونے والی لڑکی سے اس کا نکاح کیا جائے۔ ایسے الٹے میں جڑوا آپس میں نکاح نہیں کر سکتے تھے، حرام تھا۔ تو جب قابیل اور حابیل پیدا ہوئے تو قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ دیکھنے میں اتنی خوبصورت نہیں تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی جو ہے قابل اور حابیل، قابل مان فرض کیجئے قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ کیا تھی، اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ لیکن شریعت کا ضابطہ کیا تھا، قابل کے ساتھ اگرچہ خوبصورت پیدا ہوئی ہے لڑکی لیکن اس کے ساتھ آپس میں جڑوا ہے تو نکاح نہیں کر سکتے تھے، اس کا نکاح حابیل سے ہونا تھا، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اتنی خوبصورت نہیں تھی تو اس کا نکاح قابل سے ہونا تھا۔ تو قابل نے کہا کہ نہیں، میں اپنے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت ہے، کیونکہ میرے ساتھ وہ پیدا ہوئی ہے لہذا میں اسی سے نکاح کروں گا، حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے اس سے نکاح میں نہیں کروں گا۔ الغرض یہ کہ دونوں میں تنازع ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی پیش کر دی، یعنی اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا کہ تم کیا کرو گے، خوبصورت لڑکی سے نکاح تمہارا ہوگا، اور دکھنے میں جو کم خوبصورت ہے اس کا نکاح قابل سے ہوگا۔ لیکن اس کے سر میں جو ہے سرکشی چڑھی ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ گئے ہوئے تھے، حابیل جو ہے یہ سو رہے تھے، حابیل یہ سو رہے تھے، تو قابل نے سوچا ایسا کرتے ہیں کہ ان کا کام تمام کر دیتے ہیں، لیکن یہ پہلا قتل تھا روئے زمین کا، قتل کا طریقہ ہی نہیں معلوم، کیسا قتل کریں گے، کیسا ان کو مار ڈالیں گے، کیسا یہ کریں گے۔ تو شیطان نے کیا کیا، جب دیکھا کہ قابل نے پختہ ارادہ کر دیا ہے قتل کرنے کا، تو اس نے کیا کیا کہ جانور کو پکڑا، پتھر پہ لا کے اس کا سر رکھا اور پتھر زور سے سر پہ مارا تو جانور کا سر پھٹ گیا، وہیں پہ مر گیا۔ قابل نے دیکھا ارے اس طرح قتل کرتے ہیں، تو اس نے بھی ایک بھاری بھرکم پتھر اٹھایا، حابیل کے سر پر مارا، حابیل کی روح وہیں پہ نکل گئی۔ روئے زمین پر پہلا قتل تھا یہ۔ اب قابل نے حابیل کو قتل تو کر دیا، لیکن کریں گے کیا لاش کا؟ ابھی تک تو قتل نہیں ہوا، کوئی مرا ہی نہیں ہے ابھی تک، لاش کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے معلوم ہی نہیں ہے۔ اب لاش کے ساتھ کریں گے کیا؟ اب کئی دنوں تک اپنے کاندھے پہ لے کے گھومتا رہا، حضرت حابیل کی لاش کو جو ہے لے کے گھومتا رہا قابل، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہ ہوا کہ ایک مرد مومن کی لاش کو اس طرح بے حرمتی سے کوئی جو ہے گشت کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، لے کے پھر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا، 2 کوے آئے، دونوں نے آپس میں جھگڑا کیا، ایک کوے نے دوسرے کو مارا، پھر جس نے مارا تھا اس نے اپنی چونچ سے اور اپنے پیروں سے پنجوں سے زمین کھودی اور مرے ہوئے کوے کو اس میں ڈالا اور زمین کے برابر کر دیا۔ تو قابل کہنے لگا ہائے رے افسوس، تجھے اتنا بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ لاش کے ساتھ کیا کرنا ہے، تجھ پر ملامت ہے۔ اس نے بھی ویسا ہی کرا اور جو ہے حضرت حابیل کو دفن کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا کہ بھائی حابیل نظر نہیں آ رہے ہیں، تلاش کیا، ڈھونڈا، مل ہی نہیں رہے ہیں۔ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، گفتگو کرنا چھوڑ دیا، پھر یہ ہے کہ آپ کی نیند اڑ گئی، آپ پریشان کہ حابیل کا کیا ہوا۔ حضرت حوا پریشان ہیں، کئی دن ایسے گزر گئے، حضرت آدم علیہ السلام بہت پریشان تھے
پھر یہ ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، بلکہ خود حابیل خواب میں تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام کے، کہنے لگے اے والد مدد، اے والد مدد، اے والد مدد۔ آپ بیدار ہوئے، ہڑبڑا کے آپ اٹھے تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور قبر کے پاس لے جا کے آپ کو کھڑا کر دیا۔ آپ نے قبر کھودا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سر جو ہے، سر سے خون جاری ہے اور آپ کا جو ہے انتقال ہو گیا۔ آپ نے ان کو وہاں سے اٹھایا، تابوت میں آپ نے ان کو بند کیا اور اپنے ہی مکان میں ان کو جو ہے وہ دفن کر دیا اور قابیل کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ وہ قابیل جو ہے عدن یعنی یمن چلا گیا۔ وہاں جانے کے بعد شیطان اس کے پاس آیا، کہنے لگا جانتے ہو حابیل کی قربانی کیوں قبول کی تھی اللہ تعالیٰ نے؟ وہ اس لیے قبول کی تھی کہ حابیل جو ہے آگ کی پوجا کرتا تھا، اس لیے تم بھی کیا کرو، اب آگ کی پوجا کرو۔ تو قابیل کیا کرنے لگا، اس وقت سے آگ کی پوجا کرنے، اس کے بہکاوے میں آ کے روئے زمین پر پہلا شرک، پہلا کفر بھی قابیل نے کیا اور پہلا قتل بھی کس نے کیا؟ قابیل نے کیا۔ تو قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ساروں کا حصہ قابیل کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ قتل کیا تھا۔ ساروں کا گناہ، سب کو گناہ ملے گا لیکن سب کا مجموعی گناہ قابیل کو بھی ملتا جائے گا۔ اور اس کا خاتمہ کیسے ہوا؟ شرک پر ہوا۔ وہ بھی کیسے ہوا؟ اس کا ایک بیٹا نابینا تھا، نابینا بیٹے نے پتھر اس کے سر پہ مارا، اس کی وجہ سے وہ مر گیا، شرک کفر پر مرا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔